اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال اوحی الی، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ رسالت کا بیان فرمایا تھا، اور اس ضمن میں 18 انبیاء علیہم السلام کے نام گزشتہ آیات میں مذکور تھے، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے 14 جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کے نام اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے، اور ان انبیاء علیہم السلام کے اسماء گرامی کو ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اہل عرب کو یہ باور کروایا جائے کہ جیسے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرتے ہو، ان کے نام لیوا ہو، تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو گزشتہ آیات میں عقیدہ رسالت کو ماننے کی طرف دعوت دی گئی تھی۔ اس آیت میں بھی عقیدہ رسالت ہی کی تفصیل کا بیان ہے۔ عقیدہ رسالت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ نبی برحق کا اقرار کیا جائے، اس کی رسالت پر ایمان لایا جائے۔ جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے ہیں ان تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ جو جھوٹے نبی ہیں، جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر بنایا ہے حالانکہ وہ پیغمبر نہیں ہوتے، تو جو جھوٹے نبی ہیں ان کا انکار کرنا بھی شامل ہے کہ کہیں کوئی شخص عقیدہ رسالت کے زمرے میں عقیدہ رسالت کو جھوٹے انبیاء کے ساتھ منسوب نہ کر دے۔ تو اس آیت میں اس دوسری چیز کا بیان ہے کہ جو لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں ان کا انکار کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا بنیادی فرض ہے کہ وہ ان کو جھوٹا سمجھے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ کوئی شخص ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کرے جو اللہ نے نہ فرمائی ہو، جیسے کچھ لوگ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، جیسے مختلف آیات میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آتی رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پر جھوٹ باندھنے کی ایک خاص صورت ہے جس کا ذکر اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے، او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، کہ وہ یوں کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، مجھ پر اللہ وحی کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کی طرف کوئی وحی نہ کی ہو۔ تو جو شخص اللہ پر اس طریقے سے جھوٹ باندھے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دو ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کے اخیر میں ہی یہ دونوں نمودار ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک میں 2 کنگن پہنائے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھٹک دیا، اور اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کے 2 جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ان سے مراد ایک تو اسود عنسی تھا جو یمن میں اٹھا تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور دوسرا مسیلمہ کذاب تھا جو یمامہ میں اٹھا تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوا تھا۔ جب اس کے قبیلے کا وفد دربار رسالت میں حاضری کے لیے آیا تو اس میں یہ مسیلمہ کذاب بھی تھا، اور اس نے کہا کہ میں یمامہ کا نبی ہوں، آپ عرب کے نبی ہیں، میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں، آپ مجھے تسلیم کریں اور مجھے نبوت میں سے آدھا حصہ دیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، اور اس کی ایک پتے کی طرف یا ایک شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری فرمائش پر تمہیں میں یہ چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی کہاں تم نبوت کی بات کرتے ہو، تمہیں ایک تنکا بھی تمہارے مطالبے پر نہیں دیا جائے گا، نبوت تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کذاب کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ دوسرا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کا نام اسود عنسی تھا، یہ یمن کا رہنے والا تھا، چونکہ یہ بہت کالا تھا اس وجہ سے اس کو اسود کہا جاتا تھا۔ اس کو ذوالخمار بھی کہتے تھے، اپنی رنگ کی سیاہی کو چھپانے کے لیے یہ عام طور پر کسی دوپٹے وغیرہ یا کسی کپڑے کا نقاب لیا کرتا تھا، اس لیے اس کو ذوالخمار بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا جس کو اس نے سدھایا ہوا تھا، اور اس کے کہنے پر وہ رکوع اور سجود کرتا تھا، اور بڑا چرب زبان تھا۔ تو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اور اپنا یہ کرتب دکھانے کی وجہ سے لوگوں کو اس نے اپنی طرف مائل کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے اس نے وہاں یمن میں موجود مسلمانوں کے خلاف فوج کشی شروع کر دی، اور بالآخر یمن پر بلا شرکت غیر حاکم بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی صحابہ کو خبر دی تھی، اور یمن میں موجود صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھیجا تھا کہ اس جھوٹے کو اپنے انجام تک پہنچاؤ۔ چنانچہ وہاں کچھ مسلمانوں نے خاموشی کے ساتھ ایک کارروائی کی، بجائے فوج جمع کرنے کے، چونکہ وہ حاکم بن چکا تھا تو فوج وغیرہ جمع کرنے کی بجائے ایک چھاپہ مار کارروائی کی۔ چند مسلمانوں نے منصوبہ بندی کی اور اس کے گھر میں نقب لگا کے داخل ہوئے، اور فیروز نامی ایک مسلمان نے اس کی گردن مروڑ کر اس کا خاتمہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع ہو گئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دن تھے، چنانچہ وحی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں موجود صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار جو یمن میں نمودار ہوا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ادھر مسلمانوں نے جب یمن میں یہ کارنامہ انجام دیا تو انہوں نے مدینہ منورہ خوشخبری بھیجی، لیکن جب قاصد خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو اس وقت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے، لیکن اپنی زندگی ہی میں وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی تھی، اور صحابہ کو بھی آپ نے اس کی اطلاع پہنچائی۔ تو اس آیت میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے بعد 30 نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئیں گے، اور وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ اب نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے والے بہت سارے ہیں، 30 سے زائد ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 30 کا عدد اس لیے آپ نے ذکر فرمایا کہ اس سے مراد وہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں جن کے کچھ پیروکار بن گئے تھے۔ تو اس آیت میں نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کا ذکر ہے، او قال اوحی الی، کہ وہ کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں ہوتی۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اسی طرح جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم جس کو تم اللہ کا کلام کہتے ہو، اس طرح کا کلام تو میں بھی تمہیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، میں خود بنانے کے پر قدرت رکھتا ہوں،
تو ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ یہ کلام تو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں، تو ایک انسان اس کی مثل کیسے لا سکتا ہے؟ قرآن کریم اس کا چیلنج دیتا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی ایسا ہی کلام بنا کر لے آؤ۔ تو یہاں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی اس طرح کا کلام بنا کر لا سکتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو شخص ایسا کہتا ہے تو اس سے بڑھ کر اللہ پر جھوٹ باندھنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ دیکھیں اس وقت جب ظالم موت کے سختیوں میں گرفتار ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یعنی ہاتھ پھیلائے ہوئے ان سے کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جان نکالو۔ جان تو فرشتوں نے نکالنی ہے، لیکن فرشتے ان کے عذاب میں، ان کی سزا میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو کہیں گے کہ لاؤ خود ہی اپنی جان نکالو اور اپنے اس دردناک عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس لیے کہ تم اس کے نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے، کہ اللہ کی تعلیمات کو اپنانے کی بجائے تم اس کا استہزاء کرتے تھے، اور استہزاء کرنے کی بنیاد تمہارا تکبر تھا کہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مال والے ہیں، ہم تو بڑی نفری والے ہیں، بڑی اولاد والے ہیں، تو ہم بچ جائیں گے۔ تو آج دیکھ لو کہ کون سا مال تمہیں بچاتا ہے، کون سی نفری، کون سا لشکر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس اسی طرح تن تنہا آ گئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، وما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جن کے بارے میں تمہیں بڑا زعم تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اس کی ہدایت کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ یہ مختلف مضامین کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا بیان ہوتا ہے، ساتھ ہی عقیدہ رسالت کی کسی تفصیل کو بیان کیا جاتا ہے، ساتھ ہی کہیں آخرت کے مناظر بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی اسلوب کے مطابق اب اللہ تبارک و تعالی آخرت کا ایک منظر بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ دیکھ لو، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج تم ہمارے پاس اسی طرح تن تنہا آ گئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو تن تنہا دنیا میں آتا ہے، بغیر مختون حالت میں آتا ہے، اس کا ختنہ نہیں ہوتا، لباس پہنے بغیر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قیامت کے دن انسانوں کو اٹھانا ہے، تو انسانوں سے یہ خطاب ہوگا کہ دیکھو آج تم ہمارے سامنے اسی حالت میں پیش ہو گئے ہو جیسے کہ تم دنیا میں اکیلے آئے تھے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جب وہ لوگ رب کے سامنے صف بنا کر پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ دیکھو آج تم اسی حالت میں ہمارے سامنے پیش ہوئے ہو جیسے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ تن تنہا ہوں گے، وہ بغیر ختنہ کیے ہوئی حالت میں ہوں گے اور وہ بے لباس ہوں گے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایسی حالت میں تو
پھر کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے سطر پر نگاہ نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت کسی کو اس بات کا ہوش ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ اس قدر ہولناک منظر ہوگا، لوگ اس قدر دہشت زدہ ہوں گے کہ کسی کو یہ فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ساتھ والے کو دیکھے کہ ساتھ والے کا لباس ہے یا نہیں۔ کسی کو شاید اپنے ہی لباس کی فکر نہ ہو تو ساتھ والے کی کیا فکر ہوگی؟ پھر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو لباس پہنائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے جس شخصیت کو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی دیگر مومنین کو لباس پہنائیں گے۔ چنانچہ مومنین کو خوبصورت قسم کے لباس پہنائے جائیں گے، اور جو کافر ہیں، منکرین ہیں، انہیں بدبودار آگ والے لباس پہننے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو یہاں قیامت کے اسی منظر کا بیان ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، کہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا ہے، تم چھوڑ آئے ہو، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں بخشا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیٹھ پیچھے تم ساری چیزیں چھوڑ آئے ہو۔ دنیا میں تم بڑے مال والے تھے، تم بڑی دولت والے تھے، تم بہت حشم خدم والے تھے، تمہیں ان چیزوں پر ناز تھا، اور آج تمہارے ساتھ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہاں گئے وہ تمہارے خدام، تمہاری دولت، تمہارا مال، تمہارا اسباب جن پر تمہیں ناز تھا، وہ کہاں گئے؟ اور آگے ان سے خطاب ہوگا، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، ہمیں تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آ رہے آج، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ یہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ یعنی دنیا میں تم نے کچھ لوگوں کو اس قدر تقدس دیا تھا، تم ان کو معبود بنا کر بیٹھے تھے، اور تم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ہیں اور یہ بھی ہمارے معاملات نمٹائیں گے۔ تو آج کہاں ہے وہ تمہارے ساتھ؟ ہمیں نظر نہیں آ رہے، تم تو اکیلے آئے ہو، نہ تمہارا مال تمہارے ساتھ ہے، نہ تمہاری نفری تمہارے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جن لوگوں کو دنیا میں تم ہمارا شریک ٹھہراتے تھے وہ بھی آج تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، تمہارے درمیان قطع تعلق ہو چکا ہے۔ جو کچھ تعلق تھا دنیا تک تھا، اب آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج تمہارے کام اگر کسی چیز نے آنا تھا تو وہ ہمارے ساتھ تعلق تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اور اللہ کے ساتھ تعلق تم نے بنائے نہیں، اور جو تعلقات تم نے دنیا میں بنائے تھے، جن لوگوں کے سامنے تم سجدے کرتے تھے، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے تھے، آج وہ ہیں نہیں۔ تو آج جو چیز کام آنی تھی وہ تو تم لے کر نہیں آئے، اور جس چیز کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے تم دنیا میں اسی کے پیچھے پڑے رہے ہو، تو تم سے بڑھ کر ناکام کون ہے؟ وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور تم سے گم ہو چکا ہے، مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تمہیں بڑا زعم تھا، جن دیوتاؤں کو ہمارا شریک سمجھنے میں تم گمان کرتے تھے، آج وہ ساری چیزیں تم سے گم ہو گئی، تمہیں کوئی چیز یہاں نظر نہیں آ رہی۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا ہے، یخرج الحی من المیت، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے، ذالکم اللہ، لوگو وہ ہے اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے۔ اب یہاں سے عقیدہ توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں بھی جگہ جگہ عقیدہ توحید کا بیان تھا۔ اس پورے رکوع میں اللہ جل جلالہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کے کچھ نمونے ذکر فرمائے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ انسان جو کچھ زمین میں بوتا ہے، فصلیں کاشت کرتا ہے تو بیج کاشت کرتا ہے، وہ دانہ بوتا ہے، اس سے فصلیں پھوٹ آتی ہیں۔ پھلوں کو وہ کاشت کرتا ہے تو گھٹلی بوتا ہے، جیسے آم کی گھٹلی اس نے کاشت کی، اس سے آم کا پودا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو دانہ یا گھٹلی اس نے کاشت کی، اس میں سے کومپل نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کے پاس جو لہلہاتے باغات ہوتے ہیں یا فصلیں ہوتی ہیں، اس میں انسان کا کردار کتنا سا ہے؟ صرف اتنا ہے کہ وہ بیج یا گھٹلی کاشت کر دیتا ہے، پھر وہ اس کو پانی دیتا ہے یا کھاد دیتا ہے۔
اب اس بیج کو پھاڑنا، اس میں سے نرم و نازک کونپل نکالنا، اور اس نرم و نازک کونپل کو زمین کا سینہ چیر کر باہر آنے کی توفیق دینا، یہ سب براہ راست اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس میں انسان کا کون سا عمل دخل ہے؟ ایک طرف نازک سی کونپل زمین کا سینہ چیر کر باہر آتی ہے، اور دوسری طرف اسی بیج میں سے اس درخت کی جڑیں پھوٹتی ہیں، اور وہ جڑیں زمین کے اندر ہی اندر دور تک جاتی ہیں، جو کہ درخت تک غذا بھی کھینچ کر لاتی ہیں، اور اس قداور درخت کو کھڑا ہونے میں بھی مضبوطی فراہم کرتی ہیں۔ اب یہ جڑوں کا پھیلاؤ ہے یا کونپل کا باہر نکل کر ایک قداور درخت بننے میں تبدیل ہونا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس میں انسان کا کتنا عمل دخل ہے؟ تو اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ گھٹلی اور دانے کو پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور بے جان سے اللہ تعالیٰ انڈے سے چوزہ نکالتا ہے، تو بے جان سے جاندار کو نکال لیتا ہے، اور اسی طریقے سے مرغی سے انڈا نکلتا ہے تو جاندار سے بے جان نکل آتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات نے اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان فرمایا کہ جاندار سے بے جان نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیک آدمی سے ایسی اولاد پیدا ہو جاتی ہے جو غلط راستے پر چلتی ہے۔ نیک آدمی ہی وہی ہے جو حقیقتاً جاندار کہلانے کا لائق ہے۔ تو بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی اولاد نیک راستے پر نہیں چلتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ ان کی دعوت کو جھٹلانے والا تھا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایک بدکار کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی ایسا نیک شخص کھڑا کر دیتے ہیں جو کہ کائنات میں اللہ جل جلالہ کے پیغام کو پھیلاتا ہے۔ تو گویا بے جان سے اللہ تعالی جاندار کو پیدا کر دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے بے جان سے، ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے بے جان کو جاندار سے۔ ذالکم اللہ، لوگو وہ ہے اللہ تعالی، یعنی جو ان قدرتوں کا مالک ہے وہی اللہ تمہارا خالق ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے؟ تم یہ تمام نشانیاں دیکھ کر بھی کس جانب منہ اٹھا کے چلے جا رہے ہو؟ کچھ تو غور و فکر کرو۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ فالق الاصباح وہی ہے جس کے حکم سے صبح کی پو پھٹتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور علم بھی کامل ہے۔ رات کی ظلمتیں ختم ہوتی ہیں، صبح کا نور نکلتا ہے، اور اس نور کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یعنی رات ختم ہو کے صبح نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اگر روحانی طور پر دنیا میں ظلمتیں ہیں تو ان ظلمتوں کو جس نور کے ذریعے ختم کیا جائے گا، جس نورانی تعلیم کے ذریعے ختم کیا جائے گا، اس نور کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ گویا کہ دنیا میں ہر چیز کا خالق وہ ہے، اور اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا۔ اللہ نے انسان پر رحمت فرمائی کہ رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا، دن کو کام کاج کے لیے بنایا۔ یہ فطری طریقہ کار ہے کہ رات کو انسان سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اور اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے جسمانی اعضاء کو سکون ملتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے، اور صبح کو تر و تازہ ہو کے اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے کام کاج پر نکلتا ہے۔ یہ ہے فطری طریقہ کار کہ آدمی رات کو بروقت سوئے اور صبح بروقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اپنے کام کاج کے لیے نکل جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، یعنی بلا عذر عشاء کے بعد بات چیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان آرام کی طرف متوجہ ہو، بروقت سو جائے اور اس کے بعد تہجد کے وقت اٹھے۔ تو اللہ نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے کہ رات کو سویا جائے۔ والقمر والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا۔ سورج اور چاند کے ذریعے دن اور رات کی تشکیل ہوتی ہے، دن اور رات کے گزرنے کے ساتھ
پھر ہفتہ بنتا ہے، پھر مہینے کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر سال بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسانی زندگی آہستہ آہستہ گزرتی جاتی ہے۔ تو یہ سارا ایک حساب کے تحت ہوتا ہے، اور یہ منصوبہ بندی کس نے کی ہے؟ اس ذات نے کی ہے جو عزیز بھی ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، اور جو علیم بھی ہے، یعنی جس کا علم بھی کامل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ اللہ نے ستاروں کو پیدا فرمایا۔ ستاروں کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان ان کے ذریعے راستے کی تعیین کرتا ہے۔ ایک زمانے تک جب لوگوں کے پاس یہ مختلف آلات نہیں تھے، تو اس وقت صحراؤں میں سفر کرنے والے، سمندر میں کشتیوں میں سفر کرنے والے ستاروں کے ذریعے اپنے سمت کی تعیین کرتے تھے، اور آج بھی جہاں یہ آلات جواب دے جائیں تو وہاں لوگوں کے پاس یہی ستارے ہی باقی بچتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی سمتیں معلوم کرتے ہیں۔ تو یہاں اسی طرف اشارہ فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے یہ ستاروں کو پیدا کیا، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے راستے معلوم کر سکو، فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں۔ یعنی جب کبھی سمندر میں تم اندھیری رات میں سفر کر رہے ہو، یا کسی صحرا میں اندھیری رات کے تم مسافر ہو، تو وہاں تمہارے لیے سمت کی تعیین کا جو ذریعہ ہے وہ ستارے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌ، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں، لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ مستقر کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں انسان ٹھکانہ بناتا ہے اپنے رہنے کے لیے، اور مستودع کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں انسان ٹھکانہ نہیں بناتا، امانت رکھنے کی جگہ، یعنی جہاں عارضی طور پر کسی شخص نے قیام کرنا ہو۔ اب مستقر اور مستودع کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مستقر دنیا ہے جہاں انسان اپنے لیے ٹھکانہ بناتا ہے، اور مستودع سے مراد قبر کی زندگی ہے جہاں انسان کو عارضی طور پر رکھا جاتا ہے، اور پھر اس نے عالم آخرت کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ حضرات نے اس سے مراد ماں کا پیٹ اور باپ کی پشت لی ہے۔ باپ کی پشت سے منی خارج ہوتی ہے اور ماں کے رحم میں منتقل ہوتی ہے، تو یہ دونوں مقامات بھی انسان کی قیام گاہیں بنتے ہیں۔ تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ماں کا پیٹ جو ہے وہ مستقر ہے، اور باپ کی جو پشت ہے وہ مستودع ہے، اور کچھ کا نقطہ نظر اس کے خلاف ہے، دوسری کہ باپ کا جو پیٹ ہے وہ مستقر ہے، اور ماں کی جو رحم ہے وہ مستودع ہے۔ تو بہرحال مستقر کہتے ہیں ہر اس جگہ کو جہاں انسان ٹھکانہ بناتا ہے، اور مستودع کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں انسان نے عارضی طور پر ٹھہرنا ہو۔ تو یہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، جن سے اللہ نے نسل انسانی کو چلایا۔ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ٹھکانے والی جگہ بھی بنائی، اور تمہارے لیے عارضی رہنے کی قیام گاہ بھی بنائی، اور یہ تمام نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي